مكين حنين كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: القلب لا فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم، جس کی توفیق و رحمت سے یہ جمعۃ المبارک کا مبارک اجتماع جامع مسجد قدسیہ لاہور کے اندر، اور آپ تمام احباب گرامی قدر جو اس جمعہ کے اجتماع میں شرکت کے لیے وقت سے کئی پہلے اپنے ذوق و شوق و محبت سے تشریف لاتے ہیں. اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ یہاں سارے ہی ہمارے صرف مارکیٹ کے ساتھی نہیں ہوتے. اگر وہ آ جائے تو پھر تو یہاں جگہ ہی نہ رہے. یہاں لاہور کے دور و نزدیک سے لوگ بھی آتے ہیں شوق و ذوق سے. وہ تو آتے ہی ہیں ہمارے ساتھی، لاہور کے دور و نزدیک سے آتے ہیں. اور ایک جملہ کہوں گا آج 16 سال کے بعد تحدیث نعمت کے لیے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہاں جمعہ پڑھنے کا اجر زیادہ ہے. میرے کیا اوقات کہ میں کسی اجر کو اوپر نیچے کروں، مگر اتنا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق کے صدقے کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ جو سودا ہم بیچتے ہیں نا اس دکان پر، یہ سودا اب کم ملتا ہے. بس اس سے زیادہ بات نہیں میں کرتا، بس اس سے زیادہ بات نہیں. جسے سودوں کی پہچان نہیں کہ کیا کہاں ملتا ہے تو پھر اسے دیکھنا چاہیے. جمعہ ہر جگہ ہوتا ہے. میں کسی کو، میری اوقات، ہم سے بہت بہت اچھے لوگ ہیں، ہماری یہ ایک محبت کے ساتھ حضور کے دامن کو تھام کے عرضی ہے بس کہ ہم کوشش کرتے ہیں. یہ تکبر اور تفاخر نہیں ہے، یہ کرم نوازی اور تحدیث نعمت کا انداز ہے. ہم نے مضامین شروع کیے تھے، میں نے اس کا نام عربی میں تھا الروض الباسم من خلق النبی الخاتم. اردو ترجمہ گلستان خلق نبوی، یعنی آقا کے اخلاق کا گلستان، کھلتا ہوا باغ. اور پچھلی نشست میں ہم نے جانا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش خلقی کو کتنا پسند فرماتے اور بد خلقی سے پناہ کی دعا بھی حضور مانگتے، اور حسن اخلاق کو کتنی اہمیت آقا کی سیرت میں حاصل ہے. آج بھی اسی حوالے سے ہمارے مضمون کا حصہ ہے، اور اس کے لیے میں نے قرآن مجید کو پہلے لیا. رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کی نرم دلی کا ذکر دل نشیں فرمایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. فرمایا اے حبیب والا صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم طبع ہیں، نرم دل ہیں. اور فرمایا
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا حبیب مکرم اگر آپ تند خو ہوتے، درست مزاج نعوذ باللہ ہوتے، سخت مزاج ہوتے، طبیعت میں لینین ہونے کے بجائے آپ ذرا سخت ہوتے، سٹرکٹ ہوتے اور سخت دل ہوتے، تو حبیب یہ جو غلاموں کا جھرمٹ آپ کے ارد گرد نظر آتا ہے نا، یہ نہ ہوتا کہ حضور میرے محبوب آپ ہیں ہی نرم طبع، نرم دل، نرم خو۔ اب اگلی بات بڑی اہم ہے، یہ سرمایہ ہے ہمارا۔ رب نے اپنے محبوب سے فرمایا، کہاں ہماری غفلتیں، کہاں ہمارے گناہ، کہاں ہماری کمیاں، کہاں ہماری کوتاہیاں، اور کہاں ستار العیوب مالک کی لجپالیاں، اور کہاں اس کے مصطفیٰ کی کرم نوازیاں۔ رب نے فرمایا فاعف عنہم، حبیب اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جایا کرے نا، فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیا کیجیے۔ اور اگلا جملہ جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حرز جاں بن گیا، اس جملے نے ہماری روحوں کو سوختہ کر دیا، دلوں کو جانب مکین گنبد خضرا کر دیا۔ جس جملے اور لفظ قرآن نے ہمارے اس دور فتن کے اندر ایمان کی حرارت و حلاوت کا سامہ پیدا کر دیا اور بتایا کہ یہ فیض مصطفیٰ اور کرم نوازی مصطفیٰ صرف 1500 سال پہلے ان پر نہ تھی، قیامت تک آنے والے ہر ایک کے لیے ہے۔ فرمایا پھر حبیب معافی کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ہائے ہائے ہائے، فرمایا حبیب ان کے لیے آپ اپنے رب سے استغفار کیا کیجئے۔ ہائے 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 ہائے، حبیب آپ ان کے لیے میری بارگاہ سے بخشش مانگا، آپ مانگا کریں۔ اب یہ آیت صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، اصول ذہن میں رکھ لیں۔ کچھ لوگ عقلی استدلالات کی بنیاد پر، چونکہ پہلے ہی وہ ایک اپنے انداز میں عقیدے کا حصار باندھ لیتے ہیں کہ وہ پہلے تو آقا علیہ السلام کی حیات کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں، اور اس پر پھر جب یہ ایسی آیتیں آتی ہیں تو لامحالہ طور پر کیونکہ زد پڑتی ہے عقیدے پر، تو ان کے ذہن میں ایک پیرامیٹر فٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ آیت صحابہ کے لیے آئی تھی، آج کیسے استغفار، کوئی قبر میں چلا جائے، دنیا سے چلا جائے تو وہ استغفار کیسے مانگ سکتا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں، اگر آج حضور پر درود پڑھو تو رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے جو میرے حبیب پر درود پڑھتا ہے میں اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ یہ جو 10 بار رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ بندے کے عمل کی وجہ سے ہو رہی ہیں یا مصطفیٰ کے ذکر کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ جب محبوب کے ذکر کی وجہ سے اب بھی اس کی رحمت برساتی ہے تو پتہ لگا جو ہو ہی رحمت للعالمین تو وہ کہاں جا سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بھائی اب بھی اس کی وجہ سے رب رحمت کرے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے حضور پر درود ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ تو درود بھیج۔ بھائی میں کیوں نہ کہوں کہ میں درود بھیجتا ہوں؟ کہا مولا میری اوقات نہیں، میری کیا اوقات کے شان مصطفیٰ کو جانوں، پہچانوں، اور پھر اس کے مطابق محبوب کی بارگاہ میں کوئی تحفہ بھیجوں۔ تو جانتا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، ہم عرضی ڈالتے ہیں مولا تو درود بھیج۔ کہا تو نے میرے محبوب کا ذکر کیا، آجا پھر تو میرے محبوب کا ذاکر ہو گیا تو میری بارگاہ سے خالی کیسے رہ سکتا ہے؟ جن کی بارگاہ آج بھی رب جن کی وجہ سے رحمتیں بھیجے، تو کیسے ہو سکتا ہے ان کی بارگاہ سے امتی کو استغفار کا فیض نہ ملتا ہو، کرم نوازی کی خیر نہ ملتی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو رب نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، حبیب ان کے لیے استغفار طلب کیجئے، استغفار۔ اب یہی آیت آگے لے آئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں وہ حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں، اور حبیب آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار طلب کریں۔ اور تیسری آیت میں آتا ہے حبیب ان سے مال لے لیجئے اور ان کو پاک کر دیجئے، آپ کا جب مال لے کر ان کے لیے دعا کیجئے، ان الصلاۃ سکن لہم، آپ کا دعا کرنا انہیں سکون دیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ بارگاہ رسالت میں آپ کا مقام اللہ بتا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کا سورہ ہے، اور سورہ ممتحنہ اصل میں امتحان لینے والی جو خواتین ہجرت کر کے آ گئی تھیں ان کے حوالے سے میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ سمجھ تو لگے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی شان اور مقام، ہماری اللہ نے ہمیں کن کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب یہاں بھی سنیے گا، حبیب ان سے آپ عہد لیجئے۔ آقا علیہ السلام نے 6-7 شرائط قرآن میں بیان کی، حضور اس پہ بیعت لیتے۔ وہ بیعت کا طریقہ بھی یہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ایک حصہ کپڑا حضور پکڑ لیتے اور دوسری طرف خواتین پکڑ لیتی، اور دوسرا تاجدار کائنات پانی میں ہاتھ ڈال کر نکال لیتے، اس پانی میں پھر وہ خواتین صحابیات ہاتھ ڈال لیتی۔ لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جو تصوف کے نام کے اوپر محرم اور نام محرم کا کوئی دھیان نہیں رکھتے۔ بس میں اشارہ دے رہا ہوں، کوئی تعلق نہیں ان کا حضور داتا صاحب سے، کوئی تعلق نہیں ان کا حضور غوث پاک سے، ایسے لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جو نامحرم عورتوں سے یوں ہاتھ ملائیں، اور کیا آپ جانتے ہیں۔ بس میں جملہ نہیں کہہ سکتا اس سے آگے، جو ایسا کرتا ہے کیا تعلق، بس میں اختصار، بس اس سے آگے میرے پاس جملہ نہیں۔ بس تو حضور علیہ السلام سے رب نے فرمایا حبیب جب آپ ان سے ان چیزوں پر بیعت لے لیں، آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، آپ ان کے لیے اللہ سے پھر بخشش بھی طلب کریں۔ یہ میں آپ کو قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں، ایک ہوتی تو سمجھ آتی، میں نے آپ کو 4 آیتیں دے دی ہیں۔ جو غلام ہو جائیں ان کے لیے ایسا ہے، اور آگے ایک اور سورہ النساء کا جو مقام ہے اس پر بھی میں آپ کو لے آتا ہوں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو حضور کی بارگاہ میں جانے میں گریزاں ہیں۔ سورہ النساء سے پہلے میں سورہ منافقون کو لے لیتا ہوں، اور قرآن مجید یہ سورہ منافقون آیت نمبر 5 فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، وہ لوگ جو بارگاہ رسالت میں آپ کے وسیلے کے حوالے سے، وہ کوئی ہو، مشکوک ہیں، وہ اس آیت کو سننا چاہیے ہمیں۔ پڑھیں یہ آیت، رب کیا فرما رہا ہے۔ ادھر اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ ان کے لیے بخشش طلب فرمائیں، آپ کا بخشش طلب کرنا، آپ کا دعا کرنا میری رحمت کا باعث بنے گا، آپ کا دعا کرنا انہیں سکون عطا کرے گا، ان کو پاک کرے گا، ان کو مزکا کرے گا، ان کے درجے بلند ہوں گے، ان کو معافی اور رحمت کی خیر ملے گی۔ اور ادھر فرما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں، وہ تمہارے لیے اللہ سے معافی طلب کر لے، تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنی گردنوں کو جھٹک لیتے ہیں۔
یہ قرآن ہے، جس کا مرضی ترجمہ اٹھائیں. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور آپ دیکھتے ہیں وہ تکبر کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے سے. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آنے سے گریزاں ہے. یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 5. اور امام طبری، تفسیر الکشاف، امام نصفی، امام بغوی، امام خازن، یہ 4 سے 5 مفسرین، ان 5 نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی کے بارے میں، رئیس المنافقین کے بارے میں نازل ہوئی. جب حضور کی خدمت میں وہ بخشش طلب کرنے کے لیے کہا کہ چلو تم جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے یا معاملے میں، چلو تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور بخشش طلب کر لو. اب یہ اس کے جملے سنیں، کس کے؟ عبداللہ ابن ابی کے. کہنے لگا سر جھٹک کر، میں نہیں جاتا، ایمان تو لا چکا ہوں اور ان کے کہنے پر زکوٰۃ بھی دے دی ہے، اب کیا رہ گیا ہے فقط؟ کیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کروں؟ اب یہ سوچ و فکر کو سوچے ہم. یہ عبداللہ ابن ابی کی سوچ ہے جو بارگاہ رسالت میں جانے سے گریزاں ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری سوچ ہے کہ رب بار بار کہتا ہے حبیب آپ ان کے لیے معافی مانگے نا. وہ ان کے لیے ہے جو بارگاہ رسالت میں آپ میں جھکے ہوئے ہیں. بس میں اس سے زیادہ بات نہیں، اب میں نے جو عرض کرنی تھی بتا دی. یہ قرآن سنا رہا ہوں. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. وہاں مقام اور ہوتا ہے. تو حبیب کا معاف کرنا، رحم دل ہونا، نرم دل ہونا، یہ آقا علیہ السلام کے خلق و اخلاق و سیرت کا حصہ ہے. اور اس نرمی کا فیض، میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس نرمی کا فیض یہ ہے کہ آج بھی حضور ہمیں اپنی امت میں رکھے ہوئے ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اس آیت کو آقا کی بارگاہ میں لے جائیں، فاعف عنہم، مجھے لگتا ہے یہ ہمارے لیے آئی ہے. حبیب ان کی غلطیوں کو پھر بھی معاف کر دیں. آپ تو لجپا، آپ کو میں نے بنایا ہی ایسا ہے، آپ ان کے لیے استغفار طلب کریں. یہ قرآن و حدیث کی آیتیں سنا رہا ہوں ساتھ ساتھ. سبحان اللہ. اور ان کے ہاں ادب پریفرنس ہے، عبادات کی کثرت نہیں. اب میں اس پر ایک حوالہ سنایا کرتا ہوتا ہوں، بس اتنا حوالہ دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کے وہ صحابی جو حضور کو دکھی دیکھتے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی سناتے. حضرت عبداللہ، بخاری میں حدیث ہے، تو وہ آقا علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بازار سے وہ پنیر اور شہد لے کر آتے. حضور کو پسند تھا، ادھار لاتے اور حضور کو تحفہ پیش کرتے، حضور قبول کر لیتے. تو پھر وہ دکاندار کہتا بھی عبداللہ وہ پیسے تو لاؤ. کہتا پیسے تو کوئی نہیں ہے میرے پاس. وہ فرماتے، وہ کہتے پیسے تو نہیں ہے میرے پاس. اچھا، وہ مجھے تو، ہمیں تو پیسے چاہیے، کاروبار کیسے چلے گا؟ کہتے آؤ پھر تمہیں پیسے لے کے دیتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ وہ پنیر کیسا تھا؟ حضور فرماتے بہت اچھا تھا. شہد کیسا؟ حضور فرماتے بہت اعلیٰ تھا. حضور پھر پیسے بھی دے دیں اس کے. حضور فرماتے کہ وہ تحفہ نہیں تھا. حضور لے آیا تھے تحفہ ہی سا، پر پیسے کوئی نہیں. آقا علیہ السلام مسکرا پڑتے، پیسے بھی دے دیتے، کہتے بھئی تحفہ بھی دے گیا اور پیسے بھی دلوا گیا. کیا کمالات! یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت کا، سادگی کا انداز تھا. اس کا یہ عمل کرنا، حضور کو مسکراتا. ہائے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب حضور مسکراتے ہوں گے، کائنات جگمگاتی ہوگی. آقا علیہ السلام کی مسکراہٹ پر کائنات چمکتی ہوگی. لوگوں، وہ 1500 سال کا جو دور تھا،
وہ دور تو مٹی کے گروندوں کا تھا، مگر زمانہ سونے سے بھی زیادہ خیر والا اور مہنگا ترین و سونا ترین تھا۔ وہ زمانہ وہی تھا خیر القرونی کرنی، جس میں حضور کی یوں زیارت عام و خاص تھی۔ اب تو جس پر کرم نوازی ہوگی وہ پائے گا نا، تب زیارت عام و خاص تھی۔ ہائے ہائے، تو عرض کر رہا ہوں، اب ان سے کوئی عمل ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 مرتبہ سزا دی، 2-3 مرتبہ۔ اور صحابہ ایک دن کہنے لگے اس پر اللہ کی لعنت ہو، رکتا ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے سن لیا، فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ اب کیا محبت تھی؟ وہ محبت یہی تھی کہ وہ آقا کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا تھا، ادب والا ضرور تھا۔ اب اس کے مقابلے میں جہاں ادب نہ رہے، یار کی بارگاہ کا ادب نہ رہے، اس کا کیا کرنا؟ بہرحال میں آگے چلتا ہوں تو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ بات چلی، میں نے کہا چلیں اس آیت کے مضمون کو آگے آقا علیہ السلام کی نرم دلی کے حوالے سے، اور پھر میں نے سورہ الصف کی آیت بھی پڑھی، اس میں میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، تابعی ہیں، صحابی سے مل رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے اللہ کے رسول کی وہ تعریف اور صفات بتائے جو تورات میں آئی ہیں، تورات و انجیل میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تورات کے بھی عالم تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تورات میں بھی آپ کی بعض ایسی صفات آئی ہیں جو قرآن مجید میں بھی ہیں، یعنی دونوں میں اشتراک ہے۔ جیسے قرآن نے کہا انا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ بے شک حبیب ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا گواہ بنا کر بھیجا، حسن آخرت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اور عذاب آخرت کا عذاب سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تورات میں یہ بھی لکھا ہے، اب یہ جملہ تورات کا ہے اور یہ جملہ لانے والے عبداللہ ابن عمر بن عاص ہیں، یعنی آج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ہم آقا علیہ السلام کے لیے لجپال کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ لجپال کا ٹائٹل ہم نے نہیں دیا، رب نے مصطفیٰ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتاری اس میں بھی یہ ٹائٹل بیان کیا ہے۔ سنیں اب وہ ٹائٹل کیا ہے، فرمایا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ، فرمایا یہ ان پڑھوں کی جائے پناہ ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ان پڑھوں کی جائے پناہ، ان پڑھوں کی بارگاہ، وہ بارگاہ جہاں سارے گناہگار، سارے ان پڑھ، میں کہتا ہوں حرزا للعجمی، حرزا للعربی، حرزا للعالمین، حضور سارے جہاں کی جائے پناہ ہیں، سارے جہاں کی جائے پناہ حضور ہیں۔ اس لیے فرشتے بھی صبح و شام 70 ہزار آتے ہیں، کیونکہ جاہ پناہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے جانور بھی اپنے شکایتیں لے کر بھی اونٹ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ جاہ پناہ مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے ہرنیاں بھی حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں کہ جاہ پناہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے آگے چلیں، پتھر بھی آقا سے ملنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں، جہاں سے گزر جائیں السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، کیونکہ جائے پناہ مصطفیٰ ہیں۔ اور جس کھجور کے خشک تنے سے حضور ٹیک لگا لیں، وہ بھی آقا کی محبت میں ایسا پیکر ہوتا ہے، دوری آ جائے تو وہ بھی تڑپتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ سے دوری گوارا نہیں، کیونکہ حرز جان مصطفیٰ ہیں۔ اس طرح ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی قبر و حشر میں جائے پناہ امت ہے۔ تو یہ جائے پناہ کا معنی لجپال ہوتا ہے، پناہ دینے والا، حالانکہ اصل میں پناہ دینے والا کون؟ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ تعوذ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ
من الشیطان الرجیم، ہاں میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، میں اللہ کی پناہ یعنی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مولا مجھے پناہ دے دے شیطان مردود کے شر سے۔ تو اصل پناہ گاہ کون ہے؟ مگر رب نے کہا میری عطا سے حرز جاں اور حرز امی جین میرا مصطفیٰ بھی ہے۔ ہائے ہائے، لجپال ہیں۔ لج پالنے والا وہ ہوتا ہے جو یہ نہیں دیکھتا کون ہے، دیکھتا ہے ہمارا ہے، نام ہمارا لیتا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب کا شعر آیا تو مرشد کے لیے، مگر حضور سے بڑا مرشد کون ہے؟ پیر مریداں دے سر تے رہندے، پاویں سچے ہون پاویں جھوٹے، جو مرید چاہے سچا جھوٹا ہو جائے، جو پیر ہوتا ہے وہ سر پر رہتا ہے، اور حضور سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ سب سے بڑے ہمارے پیر حضور ہیں، اور اس کے بعد ہیں باقی۔ جو اپنے آپ کو بڑا کہے وہ پیر نہیں، اور جو اپنے آپ کو جھکائے اور اپنے کہے نہیں مجھے نہیں، ادھر دیکھو گنبد خضرا والوں کو، وہ اصل والا ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا اور پھر یہ جملے بھی ساتھ فرمائے، انت عبدی و رسولی، حبیب آپ میرے بندے بھی ہیں میرے رسول بھی ہیں۔ اب اس پر بھی علیحدہ مضامین آ رہے ہیں میرے ذہن میں، میرا کہنے میں بڑا لطف ہے۔ اللہ کریم نے پورے قرآن میں 270 سے زائد مرتبہ اپنا تعارف کروایا، کہا رب کا حبیب کہ میں تیرا رب ہوں۔ رب نہ آیا تو 170 کے قریب، ربی اس طرح اس سے کم، رب ہم آیا تو اس سے کم، سب سے زیادہ تعارف کروایا تو کہا حبیب میں تیرا رب ہوں۔ رب اپنا ہونا بتا رہا ہے مصطفیٰ کے ساتھ۔ ہائے 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 ہائے، کتنا پیارا جملہ ہے۔ ساری کائنات کا رب کہتا ہے رب ساری کائنات کا رب ہوں، مگر پہچان کہ میں رب مصطفیٰ ہوں۔ میرے مالک تو سن رہا ہے نا، اپنے ان عاشقوں غلاموں کی کیفیت دیکھ رہا ہے نا، یہ تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کر کے کس قدر لطف والے ہیں۔ ان پر قبر و حشر میں بھی اپنا اکرام و انعام رکھنا، مولا ستار العیوبی کا پردہ رکھنا۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو وہ ساری سماعتیں دی ہیں، آپ اپنے غلاموں کا سنتے ہیں، یا رسول اللہ ان پر ایک نظر کرم ہو جائے، کرم ہو جائے۔ اور پھر فرمایا ابھی میں نے آپ کا نام متوکل رکھا، آپ ہرگز تر شروع نہیں، وہ جو میں نے کہا تھا قرآن کی آیت میں کہ حبیب آپ تر شروع نہیں، سخت نہیں ہے لہجے میں اور سخت دل نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان آئی، آپ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے ہیں، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لینے والے ہیں۔ اور حبیب آپ کی روح اس وقت تک آپ کے جسم اقدس سے ہمارے پاس نہیں لائی جائے گی جب تک وہ ٹیڑھی قوم سیدھی نہ ہو جائے، یعنی جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ بس آپ کے کلمہ توحید کے ذریعے اندھوں کو بینائی مل جائے گی، بہروں کے کانوں کو سننا مل جائے گا، اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھل جائیں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی بشاشت پر۔ پہلا، اور آپ کو روایت بھی کس کی سنا رہا ہوں، سنیں۔ روایت کرنے والے امام حسن ابن علی ہیں۔ تھوڑی آواز آئی، اینج نہیں مزہ آیا۔ امام حسن ابن علی، امام حسن ابن علی وہ روایت کرتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے، اور امام حسین روایت کرتے ہیں اپنے ابو جی مولا علی المرتضیٰ سے۔ یار ایسی سند لے کر آؤ نا کہیں، شرافت، امانت،
جہاں پر ختم ہو جائے. لاؤ ایسی بات. نانا کی. اب امام حسن نے معذرت 7 مرتبہ 7 سال حضور کی صحبت میں گزارے. اور مولا علی کا تو کیا کہنا, پروردہ آغوش مصطفیٰ ہے وہ بھی. تو پوچھا ابو جی آپ کے طرز عمل حضور کا مجلس میں طرز عمل کیسا ہوتا تھا؟ بڑا اہم بات, ہم نے بھی سیکھنی ہے ان چیزوں کو. ہماری مجلسوں میں کیسے گفتگو, کیسی باتیں, محلے میں, فیملیز میں, دوستوں میں, کاروباری معاملات میں, آپس میں, میاں بیوی میں کیسا ہونا چاہیے. مجلس میں بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں. یہ ایٹیکیٹس کوئی اور نہیں بتا رہا. ایٹیکیٹس بتانے والے مولا علی ہیں, پوچھنے والے امام حسین و حسن ہیں, اور ایٹیکیٹس جن کے بارے میں ایٹیکیٹس آف میٹنگ بیان ہو رہے ہیں وہ تاجدار کائنات بتا رہے ہیں. پوچھا کہ کیسا تھا, انہوں نے فرمایا ایک بات, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ہر وقت بشاشت اور کشادگی رہتی تھی. حضور علیہ السلام کے چہرے پر ہر وقت ایک سمائلنگ فیس, بشاشت, تھکاوٹ, اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور برتاؤ میں ہمیشہ نرمی ہوتی. اب یہ جو جملہ ہے نا, ہمیشہ نرمی ہوتی, اس میں ہمارے لیے بڑا کچھ ہے. نرمی, بخاری کی حدیث ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی چادر مبارک ان کے کندھے پر ہے. لوگوں نے یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے, تو حضور سے وہ تحفے لے رہے تھے, تو اتنا رش ہو گیا کہ وہ آقا علیہ السلام کو ایسے دھکیلتے دھکیلتے درخت کے پاس لے گئے اور آقا علیہ السلام کی چادر مبارک گرنے لگی. حضور نے چادر تھام کر کچھ نہیں کہا, پیچھے ہٹ جاؤ, ایسے ہو جاؤ, ویسے ہو جاؤ, نظر نہیں آندا. یہ ہے خلق مصطفیٰ. آقا علیہ السلام نے پتا کیا کہا, پریشان نہ ہو, ابھی اور مال آ رہا ہے, آنے دو, وہ بھی تقسیم کر دوں گا, گھبراؤ نہیں, خالی کوئی نہیں رہے گا. یہ آقا علیہ السلام کی لجپالی دیکھ. میں ایک تصور دیتا ہوں آپ کو, آپ کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ آپ کا بیٹا یا بھتیجا بیٹھا ہوا ہے, یا ان کا کوئی چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور آپ پانی پیتے ہیں مثال کے طور پر. تو عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں اور ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے. حضور کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ آیا ہے, حضور نے دودھ کا پیالہ نوش فرمایا اور ساتھ ہی عبداللہ ابن عباس کو دیکھا, اور ادھر کیا فرما رہے ہیں عبداللہ ابن عباس سے, عبداللہ اگر تم اس طرح کرو, اپنا حق ابو بکر صدیق کے حق میں دستبردار کر دو. کیا خیال ہے, آپ انہیں پہلے پینے دیں. اب ہے کسی کی جا کہ وہ انکار کرے. عبداللہ ابن عباس عرض گزار ہوئے, نہیں یا رسول اللہ, میں نے اپنا حق معاف نہیں کرنا. حضور نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے, جیسے آپ چاہیں, یہ لے پئیں, یہ لے پئیں. وہ کیا چاہتے تھے, ہیں عبداللہ ابن عباس چھوٹے مگر عقیدہ ٹھیک ہے, یا رسول اللہ سب سے پہلے ان لبوں اور ان جگہوں سے برکت میں لینا چاہتا ہوں جہاں آپ کے لب لگے ہیں. یہ عقیدہ محبت بھی دیکھیں, آقا علیہ السلام کا سوال کرنا بھی دیکھیں, حضور کی عطا بھی دیکھیں. ہم تصور کر سکتے ہیں ایسے, اور چھوٹا ہے صبر کرو, پہلے بڑے نو دین دیو. یہ آقا علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کا عزت نفس ہے, احترام ہے. کیا شان سیدہ صدیقہ کو کسی سے کم ہے؟ حضور کی بارگاہ میں کیا مقام ہے ان کا, یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور پھر حضور سے معاملہ کرنا بڑا آسان تھا. طبیعت میں الجھنے کہ سامنے ہمارے معاملات, سامنے کچھ ہوتے ہیں, پیچھے کچھ ہوتے ہیں, دائیں کچھ ہوتے ہیں, بائیں کچھ ہوتے ہیں, کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, مانتے کچھ ہیں, چاہتے کچھ ہیں. حضور کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہے.
بھئی ایسے نہیں تو ایسے، ٹھیک ہے حضور ایسے کر لیتے ہیں، ایسا چاہتے ہو ایسا ہو جائے، ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ السلام سے جو حضور سے معاملہ کرنا بڑا آسان تھا، ڈیلنگ بڑی آسان تھی۔ یہاں تو ہم بڑے خود کہہ دیتے ہیں یار میں کوئی آسان آدمی نہیں ہوں، بڑا مشکل آدمی ہوں میں، میرے ساتھ گزارا کرنا آسان نہیں ہے۔ تاجدار کائنات ایسے نہیں ہے، اس لیے رب نے انہیں بنایا ہی ایسا ہے۔ ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے دور۔ اوہو آج تو وقت کا ہی پتہ نہیں لگا، اللہ اکبر۔ چلے بس میں اسی پر آگے ختم کرتا ہوں۔ تو آپ نہ تو سختی کے ساتھ اپنی آواز، یعنی سخت لہجے میں آواز، درستی والا لہجہ اور ہوتا ہے، نہ فرماتے نہ کبھی کسی سے بہت سخت کلامی کرتے۔ اگلی بات، حضور عیب جو نہیں تھے، دوسروں کے عیب نہیں نکالتے تھے۔ ہماری مجلس شروع بھی عیب جوئی سے ہوتی ہے، ختم بھی عیب جوئی بھی ہوتی ہے۔ فلانا انجدہ، فلانا انجدہ، فلانی انجدی، فلانا انجدہ، فلانا انجدہ، سب تو اعلیٰ میں۔ میری اولاد جبرائیل علیہ السلام دا کزن، میری بیٹی حضرت مریم علیہ السلام دی رشتہ دار، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں جڑا سب تو زیادہ کتبہ غوثہ دے قریب میں رہنا ہوں، باقی او بھی پیڑا، او بھی پیڑا، او بھی پیڑا، او بھی پیڑا۔ سچ بتائیں ایسا ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ ایسی تھی، حضور عیب جو نہ تھے، ہائے ہائے، اس لیے تو لجپال ہیں۔ ہائے ہائے، ہم جیسوں کو اس لیے سنبھالا، اگر ہر وقت عیب ہی گناتے رہتے تو کون، ہم قابل نہیں ہیں حضور ہمیں اپنے قریب کر سکے۔ وہ ہمارے عیبوں کے باوجود ہمیں قبول کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو قبول کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر آقا علیہ السلام آج بھی ایسے ہی ہے، یہ بات آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی حضور کی بارگاہ کی عطائیں ایسی ہی ہیں۔ لب واہ ہیں آنکھیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک اسی پاک گھر کی ہے۔ آؤ لوگو، آج کا پیغام خلق پھر آقا کی، اگلا ہم حضور کے مجالس کے اوصاف پڑھیں گے کہ حضور کی مجلس کے اوصاف کیسے تھے۔ کیسا رہا مضمون؟ سمجھ آ رہا ہے؟ چلنا چاہیے آگے؟ وہ بڑی عید کے قریب پھر ہم کر لیں گے مضمون ان کے مطابق، ابھی یہ چل رہے تھے۔ الحمدللہ، وما علیہ الا البلاغ۔